بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے دور میں موسیقی جس قدر عام ہو چکی ہے اس کے بارے میں ہم بخوبی جانتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں، اسکول، کالجوں میں، ہماری تقاریب میں، شادی بیاہ کے موقعوں پر یا کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، اس میں موسیقی اور گانے بجانے کا جو اہتمام ہوتا ہے اور جو ناچ نچائے جاتے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں، اور انفرادی زندگی میں بھی موبائل اور نیٹ کے استعمال کی وجہ سے موسیقی اور ناچ گانے بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں، اور یہ گناہ کسی ناسور کی طرح ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے۔ کوئی اس بارے میں سوچنے کی زحمت تک نہیں کرتا کہ اسلام میں موسیقی اور گانے بجانے کے بارے میں کیا احکام ہیں، آیا موسیقی سننا جائز بھی ہے یا نہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کہ موسیقی کے بارے میں کیا احکامات ہیں، احادیث میں موسیقی سننے والوں کے لیے کیا وعیدیں ہیں اور موسیقی کے کیا نقصانات ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آج کے دور میں جو نعتیہ کلام پڑھا جاتا ہے ان کے بارے میں علماء کا کیا کہنا ہے۔ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے قرآن و احادیث کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں کہ موسیقی یعنی میوزک کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں۔ اس کے بعد آپ کو موسیقی کے نقصانات اور عذابات بھی بتائیں گے۔ دوستو، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس لیے لہو الحدیث یعنی بیہودہ چیزیں خریدتا ہے کہ لوگوں کو بغیر علم کے اللہ کی راہ سے بہکا دے اور اس کا مذاق اڑائے، ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ دوستو، اس آیت کی تفسیر میں امام محمد بن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا تفسیری قول یوں نقل فرمایا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کے بارے میں 3 مرتبہ قسم کھا کر کہا کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔ اسی طرح تفسیر طبری میں مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے لہو الحدیث کی تفسیر گانا بجانا اور گانا سننا منقول ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ، امام مجاہد رحمہ اللہ اور سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر مفسرین نے بھی لہو الحدیث سے گانا بجانا وغیرہ ہی مراد لیا ہے۔ اسی طرح مشہور محقق و مفسر علامہ صلاح الدین یوسف سورہ لقمان کی بیان کردہ آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، سورہ لقمان کی اس آیت میں ان بدنصیب و بدکردار لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو کلام الہی کے سننے سے تو اعراض کرتے ہیں، البتہ ساز و موسیقی، نغمہ و سرور اور گانے وغیرہ خوب شوق سے سنتے اور ان میں دلچسپی لیتے ہیں۔ خریدنے سے مراد یہی ہے کہ آلات طرب شوق سے اپنے گھروں میں لاتے اور پھر ان سے لذت اندوز ہوتے ہیں۔ لغو الحدیث سے مراد گانا بجانا، اس کا ساز و سامان اور آلات، ساز و موسیقی اور ہر وہ چیز ہے جو انسانوں کو خیر اور معروف سے غافل کر دے۔ اس میں قصے، کہانیاں، افسانے، ڈرامے اور جنسی اور سنسنی خیز لٹریچر، رسالے اور بے حیائی کے پرچار، اخبارات سبھی آ جاتے ہیں، اور جدید ترین ایجادات، ریڈیو، ٹی وی، وی سی آر، ویڈیو فلمیں وغیرہ بھی۔ عہد رسالت میں بعض لوگوں نے گانے بجانے والی لونڈیاں بھی اسی مقصد کے لیے خریدی تھیں کہ وہ لوگوں کا دل گانے سنا کر بہلاتی رہیں تاکہ قرآن و اسلام سے وہ دور رہیں۔ اس اعتبار سے اس میں گلوکارائیں بھی آ جاتی ہیں جو آج کل فنکار، فلمی ستارہ اور ثقافتی سفیر اور پتہ نہیں کیسے کیسے مہذب، خوشنما اور دل فریب ناموں سے پکاری جاتی ہیں۔ دوستو، قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر کے علاوہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی موسیقی اور گانے بجانے کی ممانعت موجود ہے، جس کی بنا پر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ چند احادیث بھی پیش خدمت ہیں۔ بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ یا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، اللہ کی قسم انہوں نے جھوٹ نہیں بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے، اور کچھ متکبر قسم کے لوگ پہاڑ کی چوٹی پر اپنے بنگلوں میں رہائش کرنے کے لیے چلے جائیں گے، چرواہے ان کا مویشی صبح و شام لائیں گے اور لے جائیں گے،
ان کے پاس ایک فقیر اپنی ضرورت لے کر جائے گا تو وہ ٹالنے کے لیے اس سے کہیں گے کہ کل آنا، لیکن اللہ تعالیٰ رات کو ان کی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دے گا، پہاڑ کو ان پر گرا دے گا اور ان میں سے بہت سوں کو قیامت تک کے لیے بندر اور سور کی صورتوں میں مسخ کر دے گا۔ دوستو، بیان کی گئی حدیث میں جو برائیاں بیان ہوئی ہیں، یہ ساری برائیاں آج عام ہو رہی ہیں۔ گانا بجانا ریڈیو نے گھر گھر عام کر دیا ہے، شراب نوشی عام ہے، زناکاری کی حکومتیں سرپرستی کرتی ہیں۔ دوستو، زنا، ریشم، شراب اور باجے گاجے جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، بعض لوگ انہیں حلال سمجھیں گے، اور آج وہ قومیں اکثر پائی جاتی ہیں جو گانا بجانا، شراب وغیرہ کوئی عیب نہیں سمجھتی، بلکہ گانے بجانے کے آلات ٹی وی، وی سی آر اور گانوں کی کیسٹوں کی صورت میں ان کے گھروں میں موجود ہیں۔ بلکہ شیطانیت اس قدر ترقی کر رہی ہے کہ ڈش اینٹینا کی صورت میں اس برائی کو دن رات پھیلایا جا رہا ہے۔ دوستو، یاد رکھیں، مسلمانان عالم کی ذلت کا سبب بھی یہی ہے کہ انہوں نے اپنی اسلامی تہذیب ترک کر کے غیر مسلموں اور ہندوؤں وغیرہ کی تہذیب و تمدن کو اپنا لیا ہے اور ان کی پیروی میں گانا بجانا اور رقص وغیرہ کو اپنا لیا ہے۔ دوستو، موسیقی کی حرمت پر سنن ابی داؤد کی ایک اور روایت یوں بھی منقول ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد خاص سیدنا نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بانسری کی آواز سنی تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں پر رکھ لیں اور اس راستے سے دور چلے گئے، اور پھر مجھ سے پوچھا، اے نافع، کیا تم کچھ سن رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں سے اٹھا لیں اور کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا۔ دوستو، اس روایت کو امام ابو داؤد منکر کہتے ہیں، لیکن منکر کہنے کا سبب اور وجہ نامعلوم ہے، اور اس روایت کی سند بھی قوی ہے۔ اسی بہت سے علماء کے نزدیک یہ روایت ضعیف نہیں ہے۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ گانے بجانے کی حرمت پر یہ اکیلی روایت یا دلیل نہیں، بلکہ کئی اور دلائل موجود ہیں جن میں موسیقی کی ممانعت ہے، جس کی بنیاد پر موسیقی کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور کئی احادیث اور اقوال سلف سے ثابت ہیں کہ لہو الحدیث یعنی انسان کو ذمہ داریوں سے غافل کر دینے والے امور سے مراد آلات موسیقی ہیں جن کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اور بالخصوص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو طبلے کی تھاپ پر بجانا ان کی انتہائی توہین ہے، اور موسیقی کی تمام لغویات حرام ہیں سوائے دف کے، وہ بھی مخصوص صورت میں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، البتہ میری امت میں سے لوگ ضرور شراب پئیں گے اور اس کے نام کے علاوہ کوئی اور نام رکھیں گے، ان کے سروں پر باجے گاجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گانے گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے گا، ان میں سے بندر اور سور بنا دے گا۔ امام ابن قیم نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، اس طرح علامہ البانی نے بھی اس سلسلہ صحیحہ میں شمار کیا ہے۔ دوستو، اس صحیح روایت سے یہ واضح ہوتا ہے موسیقی یعنی گانے بجانے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ شیطانی عمل ہے اور قطعی حرام ہے۔ اور یاد رہے کہ قرآن مجید نے بہت بڑی ایک حقیقت یہ بھی بیان کر رکھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مہلت دی تو اسے کہا، انسانوں میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکتا ہے بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، اور ان کے مال اور اولاد میں سے بھی اپنا حصہ لگا، اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے، ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں، اور ان میں سے جس کو بھی تو بہکا سکتا ہے اپنی آواز سے بہکاتا رہے۔ دوستو، اگر اس آیت کی تفسیر ملاحظہ کی جائے تو اس کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس آیت میں شیطان کی آواز سے مراد ہر وہ آدمی ہے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح سیدنا مجاہد سے اس آیت کی تفسیر یوں مروی ہے کہ اس سے مراد گانا بجانا اور لہو و لعب ہے، یعنی وہ تمام آوازیں جیسا کہ گانا بجانا، عشقیہ اشعار وغیرہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بلاتی ہیں، وہ اس آیت کے مصداق ہیں۔
دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ چاروں اماموں اور دوسرے مجتہدین نے بھی موسیقی کے بارے میں واضح طور پر کہا ہے کہ یہ ناجائز ہے، اور بعض نے کھل کر اسے حرام قرار دیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا کہ جو شخص گانے اور موسیقی کا دلدادہ ہو اس کی شہادت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب سے بھی موسیقی کے حرام ہونے کے اقوال ثابت ہیں۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے مدینہ کے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا جو گانے بجانے کے رسیا تھے، تو انہوں نے فرمایا یہ مدینہ کے فاسق لوگ تھے۔ دوستو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں گانے گائے جاتے تھے اور آپ نے انہیں سنا تھا یا اجازت دی تھی، یہ قطعی طور پر غلط ہے۔ شاید ان لوگوں کا اشارہ ان بچیوں کے شعر کے گانے سے ہے جو مختلف مناسبات سے ثابت ہیں، جیسے ہجرت کے موقع پر اور پھر عید وغیرہ کی مناسبت سے ثابت ہے، لیکن ان لڑکیوں کے شعر گوئی پر موجودہ دور کے فحش اور بیہودہ گانوں کو قیاس کرنا چند وجوہ کی بنا پر بالکل باطل ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ جو بچیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے یا آپ کی موجودگی میں شعر گا کر پڑھتی تھیں، ان کے بارے میں دلائل سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ چھوٹی اور نابالغ بچیاں تھیں۔ ان معصوم بچیوں کے پاکیزہ اشعار پڑھنے کو موجودہ دور کی پیشہ رو گانے والیوں سے ملانا غلط ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دور میں جو شعر گوئی یا گانے کے واقعات ملتے ہیں ان میں سے کسی میں بھی موسیقی کے آلات کا ذکر نہیں ہے، اور آج کل کی موسیقی کے سامنے جو گانے کا لازمی جزو بن چکی ہے اس کو جائز کرنے کے لیے کسی روایت یا حدیث میں ذرا بھر بھی گنجائش نہیں۔ البتہ دف بجا کر اشعار پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ دف دوستو وہ ڈھولک ہے جو صرف ایک طرف سے ہاتھ سے بجائی جاتی ہے، اس سے زیادہ کسی چیز کا ذکر تک نہیں۔ دوستو بیان کی گئی آیات اور روایات کے روشنی میں موسیقی جس میں کوئی اخلاقی قباحت جیسے شرک، بے حیائی یا اس قسم کی کوئی اور چیز پائی جائے، اس کے حرام ہونے پر سب علماء کا اتفاق ہے، اور موجودہ دور کی 90% موسیقی اسی قسم کی ہے، جبکہ وہ موسیقی جس میں کوئی اخلاقی قباحت نہ ہو اور نہ ہی سازوں کا استعمال ہو، اس کے جواز کے تمام علماء قائل ہیں۔ مثلاً حمد و نعت، قومی ترانے اور اصلاحی نظمیں اسی قبیل سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ موسیقی جس میں کوئی اخلاقی قباحت نہ ہو مگر سازوں کا استعمال کیا جائے، اس کے بارے میں قدیم و جدید علماء کے مابین اختلاف رائے ہے۔ بعض کے نزدیک یہ جائز ہے اور بعض کے نزدیک سازوں کے استعمال کے باعث ناجائز۔ دونوں گروہوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ آپ کے علم میں اضافے کے لیے ان علماء کی یہ دلائل بیان کیے جاتے ہیں۔ دوستو جو علماء اسے ناجائز سمجھتے ہیں وہ ایسا اس حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بدکاری، ریشم، شراب اور موسیقی کو حلال ٹھہرا لیں گے۔ ان میں سے کچھ متکبر قسم کے لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر واقع اپنے بنگلوں میں رہائش رکھیں گے، اور جب کوئی ضرورت مند آدمی ان کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جائے گا تو کل آنے کا کہہ کر ٹال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ رات کے وقت ہی ان پر پہاڑ کو گرا دے گا، اور ایسے ہی کچھ اور لوگوں کو قیامت تک کے لیے بندر و خنزیر بنا دے گا۔ دوستو جو علماء موسیقی کو ناجائز سمجھتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ بیان کردہ حدیث میں اس موسیقی کی مذمت ہے جس میں بے حیائی اور فحاشی پائی جاتی ہو، جیسا کہ آج کل کی اکثر موسیقی میں ہے۔ اس کا قرینہ یہ ہے کہ حدیث میں موسیقی کا ذکر بدکاری، شراب اور ریشم کے ساتھ کیا گیا ہے۔ دور جاہلیت کے عربوں کے ہاں بھی ڈانس پارٹیاں ہوا کرتی تھیں جن میں رقاصائیں ریشمی لباس پہن کر آتیں، شراب کے دور چلتے اور موسیقی سنی و سنائی جاتی، اور پھر نوبت بدکاری تک پہنچتی۔ ایسی موسیقی کی حرمت کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ ایسی موسیقی جس میں بے حیائی نہ ہو اس کے جواز میں وہ یہ احادیث پیش کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں داخل ہوئے تو میرے پاس 2 بچیاں تھیں جو کہ جنگ باعث کے گیت گا رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر میرے بستر پر لیٹ گئے اور رخ مبارک دوسری طرف کر لیا۔
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے تو بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شیطانی گیت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جانب رخ انور پھیر کر ارشاد فرمایا، انہیں چھوڑ دو۔ پھر جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری جانب متوجہ ہوئے تو میں نے انہیں اشارہ کیا کہ وہ چلی جائیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ وہ عید کا دن تھا، سودانی لوگ اپنے نیزوں اور ڈھال کی مدد سے کھیل رہے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرمایا تم یہ دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا اور میرا چہرہ آپ کے چہرے کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، بہت خوب، بمار فدا۔ جب میں تھک گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس، پھر فرمایا جاؤ۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ربی بنت معوذ بن افرا بیان کرتی ہیں کہ جب میں دلہن بنا کر بٹھائی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ یہاں میرے بستر پر ایسے بیٹھے جیسے تم لوگ بیٹھے ہو۔ پھر ہمارے یہاں کی کچھ لڑکیاں دف بجانے لگیں اور میرے والد اور چچا جو جنگ بدر کے دن شہید ہوئے تھے ان کی تعریف کرنے لگیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم میں وہ نبی ہیں جو آنے والے کل کی بات جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اسے چھوڑو اور وہ گاؤ جو تم پہلے گا رہی تھی۔ دوستو، یہ وہ احادیث ہیں جو بعض علماء ایسی موسیقی کے جواز میں بیان کرتے ہیں جس میں بے حیائی نہ ہو، لیکن یاد رکھیں کہ احادیث میں دف کا ذکر ہے جو ایک ہاتھ والی ڈھولک ہے، جبکہ موجودہ دور میں موسیقی کی جو صورتحال ہے وہ آپ بہت بہتر انداز سے جانتے ہیں۔ اس لیے اس موسیقی کا دف بجانے کے ساتھ موازنہ کرنا شاید ہی کسی صاحب عقل کی سمجھ میں آئے۔ ان دلائل کو جاننے کے بعد آپ کیا رائے قائم کریں گے، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، موسیقی کے علاوہ اکثر اوقات لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ آیا حمد و نعت کسی گانے کی طرز پر پڑھی جا سکتی ہے جیسا کہ آج کل کے دور میں ہو رہا ہے؟ تو اس کا جواب بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا کو کہا جاتا ہے، نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا کو کہتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ حمد و ثنا کا مقصد اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و شوق کی آبیاری ہے۔ حمد و نعت اور تلاوت قرآن کے لیے حسن صورت، خوبصورت اور دلکش آواز اور باوقار انداز ضرور اپنانا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مائل کیا جا سکے۔ لیکن اتنے عظیم مقصد کے لیے فاسقوں اور فاجروں کا بازاری انداز بالکل جائز نہیں ہو سکتا۔ حمد و نعت کی طرز ادا کی مناسب صورت سمجھنے کے لیے تلاوت و قرات کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم ملاحظہ فرمائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کو غنا سے نہ پڑھنے والا ہم میں نہیں ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن مجید کو غنا کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی آواز سنوار کر پڑھے اور فطری آواز کو اچھا، سونا اور خوبصورت بنا کر تلاوت کرے۔ تلاوت قرآن کے وقت ایسی بے توجہی نہ ہو کہ بے رخی اور سستی کے انداز میں قرات کرے اور دل روحانیت کی بجائے بوریت محسوس کرے۔ سننے والے سن کر فوراً اکتا جائیں، بلکہ ذوق و شوق کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر تلفظ کی درستگی اور آواز کی خوبصورتی اور صفائی کے ساتھ تلاوت کریں تاکہ صحیح معنوں میں تلاوت قرآن کے فیوز و برکات اور تجلیات اپنے دامن میں سمیٹا جا سکے۔ اسی طرح سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو کیونکہ اچھی اور خوبصورت آواز قرآن مجید کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے حسن دیا کرو کیونکہ خوبصورت آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کر دیتی ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم مسجد میں بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ہم پر سلام کہا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کا جواب دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی کتاب کی تعلیم حاصل کرو، اس کو محفوظ رکھو اور ترنم اور غنا کے ساتھ تلاوت کیا کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، یہ قرآن رسی سے نکل کر بھاگنے والی اونٹنی کی بنسبت
سینوں سے جلدی نکل جانے والا ہے۔ دوستو، اہل علم فرماتے ہیں کہ ان احادیث نبویہ سے واضح ہے کہ اللہ کا کلام خوبصورت اور دلکش آواز و انداز سے پڑھنا چاہیے، لہٰذا حمد و ثنا اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح حسین و جمیل اور دل آویز طریقے سے سنانا چاہیے۔ لیکن پیشہ ور میراثیوں کی ادا، لہجہ، انداز، آواز کی نقل اور تقلید کسی صورت جائز نہیں۔ اسی طرح کی ایک اور روایت بھی ملاحظہ فرمائیں۔ علیم کہتے ہیں، ہم ایک چھت پر بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ ایک صحابی جناب ابس غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ ان دنوں لوگ طاعون کی وجہ سے شہر سے نکل رہے تھے۔ سیدنا ابس غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے طاعون، مجھ پر طاری ہو جا۔ انہوں نے یہ باتیں 3 دفعہ کی۔ یہ بات سن کر علیم نے انہیں کہا، آپ موت کی تمنا کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ موت اعمال کے سلسلے کو منقطع کر دینے والی چیز ہے۔ کسی کو موت کے بعد دوبارہ دنیا میں واپس نہ بھیجا جائے گا کہ وہ توبہ کر لے۔ تو سیدنا ابس غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے طاعون میں مبتلا ہونے کی دعا اس لیے کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ موت آنے سے پہلے ان 6 چیزوں کی طرف سبقت کرو۔ نمبر 1، بے وقوفوں کی حکومت۔ نمبر 2، پولیس والوں کی کثرت۔ نمبر 3، انصاف کا بک جانا یا عہدوں کی خرید و فروخت۔ نمبر 4، قتل کو معمولی سمجھنا۔ نمبر 5، قطع رحمی کرنا۔ اور نمبر 6، ایسی نئی نسل کا ظہور جو قرآن کریم کو موسیقی کی طرح گا کر پڑھیں گے، اور اس طرح قرآن پڑھنے والے کو امامت یا خطابت کے لیے آگے کیا جائے گا، حالانکہ اس میں دین کی سمجھ بوجھ اس فتنے کے زمانے کے دوسرے لوگوں سے بھی زیادہ کم ہوگی۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ تلاوت اور حمد و نعت کے لیے آواز کا مزین کیا جانا جائز ہے، بلکہ اس کا حکم دیا گیا، لیکن آواز کو مزین کرنے میں اتنا مبالغہ نہ کرنا چاہیے کہ یہ آواز میراثیوں اور گانے والوں کی طرح کی بن جائے۔ ایسا کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ خوش آوازی اور ترنم کے ساتھ جائز کلام سننے کا جواز انبیاء اکرام علیہ السلام کے خوش الحان ہونے سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی مبعوث فرمایا انہیں خوش آوازی عطا فرمائی۔ دوستو، یاد رہے کہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی خاص خوبی سے نوازا جو ان کی خصوصیت قرار پائی۔ ان میں سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے امتیازی خوبی لحن یعنی خوش آوازی عطا فرمائی، جو رہتی دنیا تک لحن داؤدی کے نام سے ہر خاص و عام کی زبان پر رہے گا۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابو موسیٰ، تحقیق تجھے آل داؤد علیہ السلام کی خوش الحانی میں سے حصہ عطا کیا گیا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ سیدنا داؤد علیہ السلام جب آپ اپنی مترنم آواز سے اللہ کا ذکر کرتے تو پہاڑ آپ کے ساتھ ہم آواز ہو جاتے، کیونکہ وہ داؤد علیہ السلام کی آواز کے زیر و بم کو سمجھتے تھے۔ اس ضمن میں قرآن حکیم فرماتا ہے، بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا، جو ان کے ساتھ مل کر شام کو اور صبح کو تسبیح کیا کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جو ان کے پاس جمع رہتے تھے، ہر ایک ان کی طرف اطاعت کے لیے رجوع کرنے والا تھا، اور ہم نے ان کے ملک و سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا، اور ہم نے انہیں حکمت و دانائی اور فیصلہ کن انداز خطاب عطا کیا تھا۔ دوستو، مفسرین کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی موسیقی بھری ترنم آفرین آواز جو وہ ذکر الہی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مدح و ثنا میں بلند کرتے، تو اس کو سن کر پہاڑ بھی ان کی آواز میں آواز ملا کر لقمہ ریز ہو جاتے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی آواز سے نواز رکھا تھا جو دیگر تمام آوازوں پر برتری اور فوقیت رکھتی تھی۔ جب وہ اپنے شیریں ترنم سے زبور کی تلاوت کرتے تو جنگلی جانور ان کے اس قدر قریب آ جاتے کہ وہ انہیں گردن سے پکڑ سکتے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی شیریں اور دل کو موہ لینے والی آواز عطیہ خداوندی تھا، جس سے یہ بات بغیر کسی شک و شبے کے ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدح سرائی میں اچھی آواز کا استعمال اجر و ثواب اور انعام کا باعث ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دے گا کہ اس خوش الحانی کے ساتھ اہل محشر کے سامنے میری تقدیس بیان کرو، جیسے دنیا میں تم تورات کی تلاوت کرتے تھے۔ لہٰذا علماء فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ پر مسرت مواقع پر
مترنم آوازوں کی مہارت اور ہنر کا استعمال عمل میں لایا جائے۔ علماء کے نزدیک اس بات کی تائید احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہوتی ہے، جیسا کہ ربی بنت معوذ بن عرفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی پہلے گزر چکی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری شادی کے موقع پر تشریف لائے اور دوسرے اعزاء و اقارب کی طرح میرے بستر پر فروکش ہو گئے۔ اتنے میں ہماری انصار بہنیں دف پر کوئی گیت گانے لگیں۔ وہ شہدائے بدر کی تعریف میں نغمہ سرا تھیں۔ جب ہم میں سے ایک لڑکی کی نظر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو وہ آپ کے لیے مدح سرا ہو گئیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے روکا اور فرمایا کہ وہ وہی گیت جاری رکھیں جو وہ گا رہی تھیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح کی تشہیر کرو، مسجدوں میں نکاح کرو اور ان مواقع پر دف بجایا کرو۔ دوستو، معلوم ہوا کہ اسلامی تعلیمات کے پیش نظر خوش الحانی کرنے اور دف کی اجازت ہے، البتہ یہ جواز خاص مواقع کے لیے ہے۔ دوستو، آپ نے موسیقی کے بارے میں آیات و روایات ملاحظہ کیں اور حمد و نعت کے بارے میں علماء کی آراء بھی ملاحظہ کیں۔ اب آپ ذرا یہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ گانا سننے والوں کے لیے عذاب کیا ہے اور گانا سننے سے کیا ہوتا ہے۔ یہ عذابات جاننے کے بعد آپ خود سے کہیں گے کہ اے کاش مجھے پہلے معلوم ہو جاتا تو آج تک جو نافرمانی میں نے کی ہے وہ نہ کرتا۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ گانا ایک ایسا گناہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کا عذاب رکھا ہے، اور دیگر بہت سی حدیثوں سے ثابت ہے کہ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر عذاب کی بات خداوند تعالیٰ نے کی ہو۔ دوستو، یاد رہے کہ گانا حرام ہے، گانا سننا بھی حرام ہے اور اس کے ذریعے مال کمانا بھی حرام ہے۔ دوستو، اکابرین کے اقوال کے مطابق گانے باجے کو اور بے ہدہ باتوں کو غور سے سننا دل میں نفاق کو اسی طرح پیدا کر دیتا ہے جس طرح پانی سبزے کی نشو و نما کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جس جگہ گانا باجا ہوتا ہے وہاں خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ فرمایا جس گھر میں گانا بجانا ہوتا ہے وہ ناگہانی مصیبتوں سے محفوظ نہیں رہتا، اور ایسے مقام پر دعا قبول نہیں ہوتی اور ایسی جگہ فرشتے نہیں آتے۔ دوستو، یاد رکھیں جب خدا کا غضب نازل ہوتا ہے تو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ بس یہ عذر کافی نہیں ہے کہ ہم تو ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں گانے کا پروگرام ہوتا ہے لیکن دل سے بیزار ہیں۔ بیزاری عملی طور پر ہونی چاہیے اور گانے بجانے کو روکنا چاہیے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ گانا بجانا نفاق پیدا کرتا ہے اور فقر و فاقہ کا باعث بنتا ہے۔ دوستو، گانے کے عذاب کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ گانا گانے والا شخص اپنی قبر سے جب میدان حشر میں نکلے گا تو اندھا بھی ہوگا، بہرا بھی ہوگا اور گونگا بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ ایک دوسری روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ جو شخص گانا باجا غور سے سنے گا اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اسی طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت بھی نقل کی گئی ہے کہ گانا گانے والا شخص ایسے لوگوں میں شامل ہے جن پر قیامت کے دن خدا نظر رحمت نہیں ڈالے گا۔ دوستو، کتنا سخت عذاب ہے کہ موسیقی سننے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوگا۔ دوستو، اسی طرح ایک روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت میں ایسے واقعات ظاہر ہوں گے کہ زمین دھنس جایا کرے گی اور آسمان سے پتھر برسا کریں گے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کب ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب گانے باجے کے آلات عام ہوں گے، گانا گانے والی لڑکیاں کثرت سے ہوں گی اور نشہ آور چیزوں کا استعمال پھیل جائے گا۔ فرمایا، خدا کی قسم میری امت کے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو رات کو مستی اور عیاشی کے عالم میں گزاریں گے اور صبح در حقیقت بندروں اور سوروں کی مانند ہو جائیں گے۔ یہ اس سبب ہوگا کہ وہ حرام کو حلال سمجھتے ہوں گے، گانا گانے والی لڑکیوں میں مگن ہوں گے، نشہ آور چیزیں استعمال کریں گے، سود کا مال کھائیں گے اور ریشمی کپڑے پہنتے ہوں گے۔ دوستو، ایک روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، گانا زنا کی سیڑھی ہے۔ مطلب یہ کہ گانے سے آدمی کو شہوت ابھر آتی ہے اور اس کے برے نتائج سامنے آ جاتے ہیں۔ نہ صرف گانے سے شہوت ابھرتی ہے بلکہ گانا سننے سے بھی یہی حال ہوتا ہے۔ آدمی خدا سے غافل ہو جاتا ہے اور ہر قسم کی بدکاری کے لیے آمادہ نظر آتا ہے۔ جی ہاں دوستوں، موسیقی نہ صرف شرم و حیا اور غیرت کو ختم کر دیتی ہے بلکہ محبت، انسانیت اور رحم جیسے جذبات کو بھی فنا کر دیتی ہے۔ الغرض معاشرے کو جہنم کا نمونہ بنا دیتی ہے۔
اس لیے چاہیے کہ موسیقی سے ہر طرح کا اجتناب کیا جائے۔ جس طرح گانا گانے سے اجتناب کرنا چاہیے، اسی طرح سے گانا سننے سے بھی اجتناب ضروری ہے، کیونکہ موسیقی سننے کا جو گناہ اور عذاب ہے وہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ دوستو خود ہی سوچ لیں کہ کون انسان ہے جو کہے کہ اس کے کان میں ابلتا ہوا اور کھولتا ہوا سیسا ڈالا جائے۔ یقیناً ہر کوئی اس عذاب کے بارے میں جان کر اور سن کر کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج کا مسلمان اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے احکام کا علم ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ خدارا ابھی وقت ہے، ابھی بھی توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولیاں نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے تمام کام ترک کر دیں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ہم اس دنیا سے اللہ کو ناراض کر کے گئے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ گناہوں کی بدولت اگر ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا تو کیا ہوگا؟ کیا ہم جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ یقیناً جواب نہ ہی ہوگا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آ رہے؟ دوستو یاد رکھیں، میوزک اور گانا سننا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہر شخص کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مان کر چلنے، قدم قدم پر نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے فرامین کو اپنانے، دین کی مبارک تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے میں ہی میری نجات، کامیابی اور دونوں جہاں کی خوشگوار زندگی کا سامان ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ارشادات وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا ہے اور مانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو میں نے پسے پشت ڈالا تو میری دنیا بھی اجڑ جائے گی اور آخرت بھی۔ آخرت کی نعمتوں سے بھی محرومی ہوگی اور دنیا کی خوشیاں بھی مجھ سے روٹھ جائیں گی، اگرچہ وقتی طور پر حاصل ہوں گی۔ یاد رہے کہ گانا اور میوزک یہ ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کی دنیا بھی برباد کرتی ہے اور آخرت بھی۔ بعض طبیعتوں کو میوزک سننے سے شاید لذت و راحت سی محسوس ہوتی ہے۔ ایسی لذت کی مثال اس خارش زدہ شخص کی لذت جیسی ہے جس کو خارش کرتے ہوئے مزہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد ہی یہ مزہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ میوزک بھی اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ اور خطرناک سزا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دوستو یاد رکھیں، یہ گناہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک میوزک، گانا اور ساز و باجے پر، اور دوسرا بے حیائی کے جملوں اور بول، فحش خیالات، نامحرم کی آواز، جنسی جذبات کو بھڑکانے اور غلط و گناہ پر آمادہ کرنے والے نظریات پر۔ لہٰذا اگر دونوں باتیں جمع ہوں تب تو گناہ ہے ہی، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک بات بھی پائی جا رہی ہو تو ایسی آواز کا سننا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے ایسی نعت وغیرہ جس کے پیچھے میوزک کی آواز ہو اس سے بھی بچنا لازم ہے۔ البتہ اگر میوزک کے بغیر وہ نعت ہو اور دیگر کوئی خلاف شرع بات نہ ہو تو اسے سنا جا سکتا ہے۔ لہٰذا میوزک اور ساز وغیرہ پر مشتمل نعتوں اور قوالیوں کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ تو نعت ہے یا قوالی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس میں تو اچھی باتیں ہیں، درست نہیں ہے۔ ایسی نعتوں اور قوالیوں کو نہیں سننا چاہیے، کیونکہ ان میں میوزک، ساز اور باجے کی آواز شامل ہے، اور میوزک، ساز اور باجے کی آواز سننا بھی حرام ہے۔ دوستو میوزک یعنی ساز باجے کے بارے میں روایت ملاحظہ کر ہی چکے ہیں کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں جا رہے تھے، ان کے کانوں میں گانے اور ساز کی آواز آئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور اس راستے سے ہٹ گئے۔ پھر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اپنے شاگرد نافع سے پوچھتے رہے کہ کیا اب بھی آواز آ رہی ہے؟ حضرت نافع اس بات میں جواب دیتے یعنی آواز آ رہی ہے، تو آپ چلتے رہتے، یہاں تک کہ جب گانے کی آواز سنائی دینا بند ہو گئی تو آپ نے اپنے کانوں سے ہاتھ ہٹا لیے اور فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی گانے کی آواز پر اسی طرح کانوں میں انگلیاں ڈالتے دیکھا تھا۔ دوستو ذرا غور فرمائیے، گانوں کی آواز سے کتنی سخت نفرت تھی کہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیں۔ دوستو گانے بجانے سننے میں اپنے رب کریم اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کے ساتھ مزید نقصانات بھی ہیں۔ چند نقصانات کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ شعب الایمان کی روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، گانا دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی اگاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 ایسے اعمال بتلائے کہ جب لوگوں میں وہ کام ہونے لگیں
تو ان پر پریشانیاں اور مصیبتیں نازل ہونے لگ جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک کام ساز باجوں اور گانوں کی کثرت ہے۔ اللہ ہماری اور ہماری نسل کی اس سے حفاظت فرمائے۔ دوستو، موسیقی کے نقصانات میں یہ بھی ہے کہ بے حیائی عام ہونے لگتی ہے، ہمارے بچیوں کے اخلاق خراب ہونے لگتے ہیں، وہ اپنے والدین اور بڑوں کے نافرمان ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد سے غفلت ہونے لگتی ہے، بے چینی، بے سکونی اور بے اطمینانی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق ہر سال امریکہ میں 600 نوجوان گانے بجانے کے اثرات سے متاثر ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ احساس ذمہ داری ختم ہو جاتا ہے، فحش اور گندی زبان استعمال ہونے لگتی ہے۔ ان نقصانات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ موسیقی سننے اور سنانے سے اجتناب کیا جائے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے شادی بیاہ کے فنکشنوں میں میوزک کا جو اہتمام ہوتا ہے، ہر کوئی اس سے واقف ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے معاشرے میں میوزک کس طرح سے عام ہے، اس سے ہر کوئی بخوبی واقف ہے۔ تھوڑا عرصہ بارش نہ ہو تو ہر کسی کی زبان پر یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ کی ناراضگی ہے، اس لیے بارشیں نہیں ہو رہی۔ لیکن اللہ کیوں ناراض ہے، اس بارے میں کوئی نہیں سوچتا، اور نہ ہی اللہ کی نافرمانیوں سے توبہ کرنے کی زحمت کی جاتی ہے۔ دوستو، خوشگوار اور پرسکون زندگی کے لیے طرح طرح کی پریشانیوں، مصیبتوں اور اللہ کے عذاب سے حفاظت کے لیے با اخلاق و باکردار معاشرے کی تشکیل کے لیے ہم میں سے ہر شخص یہ عزم کرے کہ وہ خود بھی گانے اور میوزک سننے سے بچے گا اور اپنے بچوں، بچیوں، رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی نرمی اور محبت سے گانے سننے سے بچائے گا۔ اس کے لیے چند تجاویز آپ کی خدمت میں پیش ہیں، خود بھی ان باتوں پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی ان کی ترغیب دیں۔ دوستو، خدا نہ خواستہ اگر آپ اس گناہ میں مبتلا ہیں تو بلا تاخیر ابھی 2 رکعت نفل پڑھ کر اپنے پروردگار سے خوب رو رو کر مانگے کہ اے اللہ، مجھے اس گناہ کی نحوست سے بچا لے، اس کی نفرت میرے دل میں بیٹھا دے تاکہ میں گانے و میوزک کے خطرناک نقصانات سے بچ سکوں۔ اس کے ساتھ جیسے ہی گانے کی آواز کانوں میں پڑے، فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دیں اور اپنے دل و دماغ کو گانے کی آواز سے ہٹا کر دوسرے کاموں میں لگانے کی کوشش کریں۔ ایسی تقریبات اور محفلوں میں بھی جانے سے بچیں جہاں معلوم ہو کہ گانے میوزک بجائے جائیں گے۔ اس کا حل یہ ہے کہ تقریب سے کچھ دن پہلے یا کچھ دن بعد جا کر ان کی خوشی میں شریک ہو جائیں اور ان کو یہ بتا کر معذرت کر لیں کہ آپ برا نہیں مانیے گا، میں گانے اور میوزک سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے نقصانات سے بچا لیں۔ اس کے علاوہ اپنے موبائل پر میوزک والی رنگ ٹون کو بدل لیں تاکہ ہم خود بھی اس گناہ سے محفوظ رہیں اور دوسروں کی تکلیف کا ذریعہ بھی نہ بنیں۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک دعا بتاتے ہیں، اس دعا کو اپنے پاس نوٹ کر کے یاد کر کے دھیان کے ساتھ مانگنا شروع کر دیں۔ دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والحوائی۔ اے اللہ، میں برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے آپ کی عادت چھوٹ جائے گی، لیکن یاد رہے کہ اصل چیز آپ کی قوت ارادی ہے۔ جب آپ کا مصمم ارادہ ہو، آپ کا پختہ ارادہ ہو، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی، اور اگر آپ اپنے ارادے میں پکے نہیں ہوں گے تو پھر آپ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ سکتا۔ دوستو، ہم میں سے ہر ایک یہ ٹھان لے کہ اب آئندہ انشاءاللہ ساری زندگی میں گانے نہیں سنوں گا، ایسی مجلس و تقریب سے میں فوراً دور ہو جاؤں گا، چاہے گانے بج رہے ہوں یا میوزک والی نعتیں یا قوالیاں سنی جا رہی ہوں، کیونکہ حقیقی خیر اور اصل سکون و کامیابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے احکامات سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے میں ہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام گناہوں بالخصوص گانے اور میوزک سننے سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔